خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے، مختصر مگر جامع نشست ہوتی ہے الحمدللہ، اور 4 علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا عمران بشیر صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل حمدی صاحب، مفتی عامر صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور بس میں تمہیدی کلمات میں زیادہ وقت نہیں لگاتا کہ ویسے ہی وقت ذرا کم ہوتا ہے، تو ہم بس چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کے سوالات کی طرف آئیں۔ چلائیں جی، پہلا سوال چلائیں جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام زری قمر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ قطع تعلق کرنا گناہ ہے، لیکن کیا روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک ہی دفعہ قطع تعلق کر دینا زیادہ بہتر ہے یا اس میں بھی گناہ ہوگا؟ وہ گالی مکا دیتی ہے جو کہ یہ روز روز کے تو ختم کر کیا آپ بتا دیں جی عمران بشیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبہ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، کہ 2 گناہوں کی سزا دنیا میں ہی اللہ دیتے ہیں، باقی جزا سزا تو کل قیامت میں چلنی ہے، لیکن 2 گناہ وسیم بھائی ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس میں سے ایک ظلم کرنا اور دوسرا قطع تعلقی کرنا۔ تو قطع تعلقی بڑی ہی بری چیز ہے، جتنا بھی اختلاف ہو جائے آپ آپس میں دیکھیں کہ مل کے اگر نفرت بڑھنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو ملنا کم کر دیں، تھوڑا سا گیپ دے دیں، فاصلہ رکھ لیں، لیکن سلام دعا ہی ختم اور یہ کہنا کہ ہمارا مرنا جینا ہی ختم ہو گیا، کہیں بعض دفعہ ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں، تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ شب قدر جو آ رہی ہے اس میں بھی سب کی بخشش ہے سوائے 4 لوگوں کے، اس میں سے ایک رشتہ داروں کو قطع تعلقی کرنے والا، باقی 3 بھی بتا دیجیے تاکہ 4 لوگ ہیں، ایک دل میں کینہ رکھنے والا، اللہ کے غیر کو رکھنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور چوتھے نمبر پہ نشے کا عادی، قاطع رحم، المشاحن، مدمن خمر، عاق لوالدی، اور ایک روایت میں آتا ہے والدین کا دل توڑنے والا۔ تو اس حساب سے یہ 5 بن گئے۔ اور کینہ رکھنے والا یعنی کن سے کینہ رکھنے والا آپ نے؟ کینہ وسیم بھائی کہتے ہیں کہ 2 دوستوں کی آپس میں نفرت ہوگی، یہ میرا کوئی دشمن ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی تکلیف پہنچنے پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، تو اس کو المشاحن کہا جاتا ہے۔ خطرناک بات بتائی آپ نے کہ شب قدر میں بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی اپنے دشمن کی تکلیف پہ بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی، اس کی دوسری بھی ٹوٹنی چاہیے تھی، اس کو یہ نقصان ہوا ہے، یہ اس کا مستحق ہے کہ اس سے زیادہ اس کو نقصان ہونا چاہیے۔ صحیح، چلائیں جی اگلا سوال چلائیں۔ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جب سی وی یا ریزیوم وغیرہ جاب کے لیے جب ڈراپ کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں، تو اگر اس کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہوتا تو ہم جھوٹا یا پھر کوئی دوسرا ایکسپیرینس ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سی وی اپلائی کر رہے ہیں تو جاب ایکسپیرینس میں غلط لکھ دیں اگر، تو چل جائے گا کہ جی 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے لکھ دیا 8 سال کا، تاکہ ذرا گیم بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آنسر یہی ہے کہ بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کی کیٹیگری میں آئے گا نا ہر اعتبار سے، بالکل جھوٹ بھی ہے، غلط بیانی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ ایک مطلب یہ میرا کوئی منصب تو نہیں، لیکن میں بتاؤں اس میں کبھی کبھی انسان کے جب لالچ آ جاتا ہے، کبھی خاص طور پہ ایکسپیرینس سے زیادہ آتا ہے سیلری ایکسپیکٹیشن کے معاملے پہ۔ میں تجربہ یہ ہے کہ اس میں ایک دفعہ آپ اللہ کا نام لے کے سچ کا سہارا لیں، خیر ہوتی ہے، معاملہ خیر ہوتا ہے۔ انصاف کریں نا، اگر آپ نے جو لکھا ہے، میں رسک کی بنیادی جھوٹ پہ رکھ رہا ہوں اگر کہ نہیں مجھے 10 روپے نہیں مل رہے 50 روپے مل رہے ہیں تاکہ اگلا 80 دے دو، آپ سوچیں رسک کی بنیادی جھوٹ پر ہے، تو اللہ خیر کرتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے وسیم، اس کے اندر آپ غور کیجئے گا، یعنی مفتی عامر صاحب خاص طور پہ جو کاروبار سے تعلق ہے نا ان کا، یہ اس پہ تائید کریں گے کہ آپ غور کیجئے گا، ہوتا یہ کہ ایک تو آپ کا ایک ریلیجیس اسپیکٹ آ گیا نا کہ جھوٹ ہو گیا، گناہ ہو گیا، پروردگار عالم کو ناراض کرنا، یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے جب آپ کا تجربہ نہیں ہے اور آپ نے لکھ دیا، تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا کہ اس تجربے کی روشنی میں اس نے وہ کام کرنا ہے کہ جو اس تجربے کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور وہ کر نہیں پائے گا، تو جب اس کی پرفارمنس متاثر ہوگی تو الٹیمیٹلی جو اس کا پورا اعتبار ہے نا وہ مجروح ہو جائے گا۔ یعنی جو اس کا باس ہے، جو اس کا امپلائر ہے، وہ یہ جان لے گا کہ نہیں، اس نے گفتگو میں بیان کے اندر کہیں نہ کہیں غلط بیانی ضرور کی ہے اور اس کے بعد اتنا تجربہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا۔ تائید۔ اور کہ کاروبار کس چیز کا حضرت، یہ تو بغیر صاحب بتا۔ ارے سرکار، میمن حضرات جو ہیں ان کو کاروبار کرنے کے لیے کسی جگہ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، وہ کاروبار ہی کے ماحول کے اندر پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی اصل میں کاروبار باقی چیزیں سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ جی مفتی عامر صاحب اس جواب پہ بھی روشنی ڈالیں اور کاروبار پہ بھی روشنی ڈالیں۔ میرا سوال بھی یہی تھا رضا بھائی سے، کون سا کاروبار؟ لو اچھا، تو انہوں نے جواب دے دیا کہ میمن کمیونٹی سے تعلق ہے، تو اب میمن جو ہے وہ کاروباری ہی ہوتا ہے، یہ مطلب ایک لوگوں کے ذہن میں ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں یہ شعور زیادہ ہے اور دلچسپی بھی زیادہ ہے۔ ویسے سب لوگ ہی کاروبار کرتے ہیں، اور یہ جو ابھی بات ذکر ہوئی بالکل یہی جواب ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے کہ آپ اصل میں وسیم بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں لکھوں گا
तो दूसरा भी तो झूठ ये लिखेगा। ज़हन में यार, अरे अगला तो लिख देगा कि 8 साल का तजुर्बा है और वो उसको जॉब मिल अच्छा, जाएगी। दूसरा भी यही सोच रहा है कि मैं नहीं लिखूंगा तो ये लिखेगा। मसला यहाँ पर ये है। सही। तो कोई तो पहल करे। जो बात आपने जिक्र की कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, क्योंकि जो आपकी सीवी देख रहा है ना, उसको वो ऐसे ही नहीं बैठा हुआ सीवी देखने के लिए, उसको भी बताया आपने सच कितना लिखा है और झूठ कितना लिखा है। और वो फिर फैसला जब करता है, डिसीजन लेता है। और वसीम भाई, ये जो ज़ाहरी जितने भी असबाब हैं ये अपनी जगह पर हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को सिर्फ मादी और ज़ाहरी असबाब पे नहीं रखा है, इसके पीछे बातनी और रूहानी असबाब भी कार फरमा हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान होते हैं, दुनिया के अंदर सिस्टम होता है, इसी तरह फरिश्तों का एक निज़ाम अल्लाह ने कायम रखा है। सही है। एक रूहानी निज़ाम कायम रखा है और एक खुदाई निज़ाम है जो किसी चीज़ के फ़ैसले पर असरअंदाज होता है। हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए, यकीन, ईमान और फिर ज़ाहरी चीज़ों को भी मजबूत करना चाहिए। इसलिए अपने अंदर एक्सपीरियंस पैदा करके लिखो। मैं 2 साल नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलाएं जी, अगला सवाल चलाएं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे मेरे पापा अगर कोई काम बोलते हैं तो मेरी मम्मा वो मुझे काम करने से मना कर देती हैं। तो अगर वो मैं काम करूं जो मेरे पापा ने मुझे बोला था, तो ऐसा करने से क्या मैं अपनी वालदा का नाफरमान होऊंगा और ऐसा करने से मुझे क्या गुनाह मिलेगा? ये नाजुक सूरत हो गई। पापा एक काम करने कह रहे हैं, मम्मी वही काम करने का मना कर रही है। अब किसके पापा के नाफरमान बने, खुदा ना खासा मम्मी के बने, या क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इसका मतलब ये कि मम्मी और पापा में कुछ इख्तिलाफात हैं। इसका मतलब ये है, राय का इख्तिलाफ भी हो सकता है ना किसी का। राय का इख्तिलाफ हो सकता है ऐसे ही। तो अब पापा कुछ काम कह रहे हैं, मम्मी मना कर रही, तो मम्मी मना करने की मजाज नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप बेटे सिर्फ मम्मी के नहीं हैं, आप पापा के ही बेटे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या नहीं, है, मम्मी कह रही है पापा मना कर रहे हैं, मैं वही अर्ज कर तो रहा हूँ। बेटे सिर्फ मम्मी के भी तो नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि बाज़ औक़ात माँ के बारे में इतने फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं कि बाप एक मज़लूम किरदार बन जाता है और बाप को बिल्कुल साइड पर लगा दिया जाता है। अच्छा, माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी माँ की खिदमत में जन्नत है। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं कि बाप जन्नत की चौखट है। ये भी अल्फाज है। बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी है जैसे एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए है। मतलब ये हदीस भी उतनी मुस्तनद है जितनी माँ के जी, पैरों के जी, नीचे जन्नत ऐसा वाली ही है, मुस्तनद है। ऐसा ही है। अच्छा, जी, अच्छा, जी, जी। मुस्लिम शरीफ की जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। मुस्तनद है, तो इसीलिए ये अर्ज कर सुनी रहा नहीं हमने इतनी। अच्छा, तो माँ के ऊपर, माँ की शान में बड़े कलाम होते हैं, बहुत अच्छी बात जी, होनी जाहिर है, चाहिए। लेकिन कुछ कलाम बाप की शान पर भी हो जाए। माँ के लिए दुआएं होती हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ दुआएं बाप के लिए भी हो जाएं। अच्छा, ये कई लोगों ने मुझे कहा है कि मुफ्ती साहब ये बाप का कोई किरदार नहीं होता। सही, क्यों नहीं होता? सही। तो इसीलिए अगर वालिद साहब आपको काम कहते हैं और वो काम बिल्कुल जायज़ है, गैर शरई काम नहीं है, आप बिल्कुल कीजिए। वालदा अगर आपसे पूछे तो आप बिर्ज बनने की कोशिश करें। आप कह दें ठीक है मैंने नहीं किया, लेकिन आप जिस तरीके से अपनी माँ का जो भी हुक्म है, जो गैर शरई हुक्म ना हो, जो भी वो काम कहती हैं आप पूरा करते हैं, इसी तरीके से वालिद साहब भी जो कहें तो पूरा करें। और आप दोनों के दरमियान दुश्मनी का बायस ना बने, बल्कि बिर्ज बनने की कोशिश करें। सही, जाहिर है। वक्त है कि मुद्दा पहले पिछले सवाल में बता चुके हैं कि इट्स सेल्फ कोई गैर शरई काम ना कहा जा रहा, वो तो बड़ा जाहिर है। ठीक, मुनासिब। अल्लाह ताला की मासियत में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, वो तो फिर कोई भी हो। सही, सही। अगला सवाल चलाएं जी। मेरा आपसे मासूमाना सवाल है कि जो मजाजी खुदा है वो इतना कंजूस है कि ना तो वो अपने रोज़ों का सही फिदिया देता है और अपनी जो पेंशन की कमाई है उसको भी लाख लगा देता है, उसमें भी बेगम को नहीं देता महाना खर्च यानी के। और अगर वो कभी छुपके से निकाल ले तो क्या वो उसमें सदका हिरात करे, वो जायज़ है? अच्छा, एक तो आप ये ना कहें आपसे मासूमाना सवाल है, तो आप नाम ले लें उलमा का, कहते हैं उलमा सवाल है। तो भाई मजाजी खुदा जो है वो एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो कह रहे हैं कि ना खर्चा देता है, ना ये करता है, ना करता है, तो जेब से पैसे निकाल लें तो ठीक है, चलेगा ये। पहली गुजारिश तो ये है कि शोहर को ऐसी नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, कि आपने एक दिनार, एक पैसा अल्लाह की राह में ख़र्च किया, मदारिस मसाजिद के बनाने में ख़र्च किया, और एक वो पैसा जो आप अपने अहलो याल पे ख़र्च करते हैं, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, सबसे ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह ने उस पैसे में रखा है जो आप अपने अहलो याल पे ख़र्च कर रहे हैं। बल तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसी आ रही है तो उसकी जो ज़रूरत है
جس سے ضرر پہنچ رہا ہے تو اتنا تو لینے کی اجازت ہے, گنجائش ہے, ٹھیک ہے لے سکتے ہیں, لیکن نکال کے صدقہ خیرات اور سخاوت کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا صحیح, یہ فقہ جعفریہ میں بھی یہ چل جائے گا. مفتی عمران بشیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا میں پوری تائید کرتا ہوں. اچھا یہ میں نے دیکھا اس طرح کے گھریلو معاملات میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, کوئی بغیر سب وہی جو آپ کہتے ہیں جو حال عین کا ہے وہی غین کا ہے, جو سین کا ہے وہی شین کا ہے. البتہ اس میں تو ظاہر ہے کہ ازواج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اس میں تو شوہر کی مظلومیت کا بیان نہیں ہے, خاتون خانہ کی مظلومیت کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں آپ غور کیجئے کہ اس کے پاس آپشن کیا رہا, یعنی وہ بیچاری اب کیا کرے. ٹھیک, مجبور محض ہونے کے بعد کہ جو اس کا نفقہ ہے وہ دے نہیں رہے, اور وہ بیچاری اگر کسی طریقے سے حاصل کر سکتی ہے تو یہی اس کے پاس راہ بچتی ہے, تو ٹھیک ہے اگر اپنے خرچوں کے لیے نکال لیں. ہاں یہ صدقہ خیرات اور یہ سخاوتیں جو ہیں وہ پھر نہ کریں اس سے. ٹھیک ٹھیک. چلائیں اگلا سوال چلائیں جی. جی میں مسز فیاض گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میرے علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ ایک انسان جس نے روزہ رکھا اور بعد میں توڑ دیا اور اس نے قضا بھی نہیں کی اور کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تو اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ صحیح, یعنی ہم داؤد صاحب ازیوم یہ کر لیتے ہیں چونکہ آپ پہلے ساری صورتیں بتا چکے ہیں کہ یہاں صورت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی کفارہ واجب ہوا ہے, وہ کن صورتوں میں ہوتا ہے وہ آپ لوگ پہلے بتا چکے ہیں. تو اس صورت میں اب روزہ ٹوٹ گیا ہے یا توڑ دیا ہے اور کفارہ دے نہیں سکتے, فائنینشلی اتنی استطاعت نہیں, کیا کریں؟ 3 آپشنز ہیں, یا 60 روزے رکھیں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا ایک غلام کو آزاد کریں. آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں, قومیں غلام ہوتی ہیں, ان کو آزاد کرنے کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر رہ گیا معاملہ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے رکھیں. 60 روزے رکھنے کے لیے بھی اب ہماری ہیلتھ کے اندر اتنی طاقت عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, جیسے کہ ہم لوگ جنگل کے درخت تو ہیں نہیں, اب گملوں کے پودے ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ بھی امکان ہمارے لیے عام طور پر مشکل ہوتا ہے. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نوبت آتی ہے, ان کو کھانا کھلائیے, اس کے ذریعے سے کیونکہ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر جتنوں کو کھلا سکتے ہیں اس کے لیے اہتمام کریں. اور ایک مرتبہ خاص اس کوتاہی کی وجہ سے بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کر استغفار کریں. یعنی وہ جو روزے کو چھوڑ دیا نہیں رکھا وہ تو توبہ اور استغفار ہے ہی, مگر چونکہ یہاں پر بھی ایک کوتاہی ہو رہی ہے لہٰذا ایک استغفار کا مرحلہ اور آ جاتا ہے کہ استغفار کرے. لیکن وہی والی بات کہ اگر کوئی 60 روزے رکھ سکتا ہے تو اس کو 60 روزے رکھنے ہیں, پھر تو کرنا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر جتنوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اتنوں کو کھانا کھلائیں اور استغفر اللہ کہہ کر استغفار کریں. مناسب, ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا سوال چلائیں. السلام علیکم, میرا نام ہے زیان ہے اور میں کلاس 6 سے ہوں. میری مما مجھے بہت پڑھاتی ہیں اور میں بہت غصہ ہوتا ہوں, مگر مجھے پڑھنے کا شوق ہے, تو میں کیا کروں؟ میرا بیٹا غصے پہ کنٹرول کرو, ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے, بتائیں جی مفتی صاحب. دیکھیں بیٹا, جو پڑھنے کا ٹائم ہے اس میں تو پڑھنا ہوگا نا آپ کو. اب پڑھنے کے ٹائم میں اگر آپ کو کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے, گیمنگ کا دل چاہ رہا ہے, تو وہ تو ماما برداشت نہیں کرے گی. تو جو پڑھنے کا وقت مقرر ہے اس میں آپ پڑھیے. ہفتے میں 1-2 دن ایسے آتے ہیں, ویکینڈ آتا ہے, اس میں کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس میں ضرور کھیلیں. اور میں ان کی والدہ محترمہ سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑا سا برڈن ان کا کم کریں. اگر ایک بچہ ہے نا, اچھا بچہ نا تھوڑی سی بات پہ ناراض بھی ہوتا ہے اور چھوٹی سی بات پہ خوش بھی ہو جاتا ہے. اگر امتحانات کے دن تھوڑا سا اس کو اپریشیٹ کریں کہ بیٹا ابھی پڑھ لو, امتحانات ہو جائیں گے, ایگزامز ہو جائیں گے, اس کے بعد کھیل لینا, میں خود کھیلوں گی تمہارے ساتھ, میں خود تمہیں موقع دوں گی. اور اگر ایک نارملی روٹین ہے اور اس میں بچہ تنگ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی روٹین اس کی چینج کریں تاکہ اسے برڈن کم محسوس ہو. تو بہرحال بچہ ہے نا, تو اگر اسی طریقے سے چلتا ہے تو وہ غصہ ہوگا زیادہ, اور غصے میں آ کر وہ ضد کرے گا پھر. تو لہٰذا ضد سے بچانے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کفارے کا پوچھا, اگر یہ روزہ توڑنے سے پہلے ہم سے پوچھ لیتے تو ہم منع کرتے کہ بھائی روزہ نہ توڑیں, تاکہ کفارہ جو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی ضرورت نہ ہے. اب یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے اس کے لیے ضروری ہیں, وہ بھی پے در پہ. اگر رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا یا اتنی رقم دینا خدا نخواستہ اس پر بھی قادر نہیں ہے, تو جتنا ہو سکے نکالتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بالکل ٹھیک. چلیں جی آخری سوال چلاتے ہیں, مفتی عامر صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی نے 25 لاکھ کا مکان بیچا, ہم ساتھ رہتے تھے. مکان بیچنے کے بعد مجھے کہا کہ 8 لاکھ کا بکا ہے, تو 4 لاکھ مجھے دے دیے, 4 لاکھ خود لے لیے. آج میں کرائے پہ پڑا ہوں اور وہ اپنا مکان خود خرید کے اپنے مکان میں رہ رہا ہے, کیونکہ میں نے اس پہ بھروسہ کیا اس لیے میں نے پارٹی سے ملا نہیں تھا. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہائے ہائے مفتی عامر صاحب, یہ ایسے اتنے سوال آپ لوگ کے پاس ہم سے زیادہ آتے ہوں گے ظاہر ہے, بڑی عجیب. بھائی یہ اتنے پیسے یہ کر دیا, وہ کر دیا, کیا کہیں گے؟ جی ہاں وسیم بھائی, یہ ان کے سوال کی نوعیت بتاتی ہے کہ گویا کہ مشترکہ مکان تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طور پہ بھی انہوں نے اشتراک رکھا تھا وراثت کے طور پہ یا ملکیت کے طور پہ, تو دونوں کا برابر حق تھا
اور اس میں اس طرح کا دھوکے بازی جو اختیار کی گئی ہے، تو اب یہ معاملہ یہ اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہر معاملہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اس کا حساب کریں یا ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے بڑی چالاکی سے یہ کام کر لیا ان کے بھائی نے، اور ان کا حق مار لیا، اور ان کو بعد میں پتہ چلا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس وقت کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں کیا تھا اسٹیٹ ایجنٹ سے، حالانکہ لین دین کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو رقم بھی دو نا، آپ کو یار میرے سامنے گنتی کر لو، تاکہ بعد میں کوئی گلا نہ رہے، اس سے اگر گم ہو گیا اس کے ذہن میں آئے گا آپ نے کم دیے تھے۔ بالکل اسی طرح اس معاملے میں ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اگر وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ 25 کا تھا اور 8 کا بیچ دیا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ بعد کے پچھتاوے اور افسوس سے اس وقت آپ اس کا لحاظ نہ کرتے کہ یار بھروسہ ہے، بھائی ہے، خود کھڑے ہو جاتے اور اسی وقت جو ہے وہ آمنے سامنے یہ ساری ڈیل دیکھ لیتے، تو وہ 8 کا تھا، 25 کا تھا، کلیئر ہو جاتا اور آپ کا حق آپ کو مل جاتا۔ آپ نے اس وقت کمزوری کی، آپ نے اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی لچک دکھائی، تو اب آپ نے چونکہ اس وقت اعتماد کیا اور آپ کے اعتماد کو اگر ٹھیس پہنچی ہے، تو اب اس صورت میں کہ جب وہ معاملہ ڈن ہو چکا، وہ تقسیم ہو چکا مال، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کیس کو جو ہے وہ کھولیں، ری اوپن کریں، اسٹیٹ والے کے پاس جائیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ تھانے جائیں یا بھائی کا گریبان پکڑیں، مسائل بڑھا دیتے ہیں۔ جس نے بھی آج تک جس نے بھی دھوکے سے کسی کا مال کھایا ہے، وہ مال اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ عبرت اپنے سامنے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب غریبوں کا، عوام کا، مظلوموں کا، کمزوروں کا حق لوٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے اسی دنیا میں عبرت بن کر آتے ہیں، لیکن اس وقت شاید ہماری توجہ نہیں ہوتی یا ہمیں صبر نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، اور جس کا حق تلف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ذریعے سے مظلوم کو اس کا حق پہنچا دیتا ہے۔ انشاءاللہ بھائی بھی امید رکھیں کہ آپ کو آپ کا حق اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے بھی اس موقع پہ صبر اختیار کریں، آپ کو مل جائے گا۔ اور جس نے حق تلفی کی ہے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا۔ ابھی پچھلے وظائف کے سیگمنٹ میں مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بالشت زمین اگر غصبی ہے تو 7 زمینوں کے وزن کے برابر طوق بنایا جائے گا۔ یہ اور میں بس وقت زیادہ ہو گیا بریک لینا، لیکن کچھ چیزیں ہم نے اتنی نیو نارمل ہو گئی ہیں۔ ہم ایک مکان کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ میں کوئی ایک جگہ تھی سرکاری جو خالی پڑی ہوئی ہے سالوں سے، تو مجھے ایک دوست نے کہا یار اب یہ تو ایسی بس لے لو نا اندر یار یہ، تو میں نے مذاق کر رہے ہیں، میں کہا نہیں بولے نہیں واقعی لو تو کسی کی بھی کام نہیں آ رہی، ایسی پڑی ہے نا یار 10 سال سے، اور اگلے 10 سال بھی ایسی پڑے گی تو کر لو، خالی دیوار کھینچنی ہے۔ یہ میں کوئی لیکچر نہیں دینا، لیکن یہ بہت سخت معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ سخت یعنی جس جگہ کے بارے میں یہ ہو گیا کہ یہاں نماز بھی نہیں ہو سکتی، غصبی جگہ ہے، تو مفتی صاحب نے بتایا مسجد تعمیر ہو گئی تو کل کو اونر واپس آ جائے گا تو اس کو حق ہے کہ چاہے تو کہہ دے کہ ٹھیک ہے مسجد بن گئی تو میں چھوڑتا ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں جگہ واپس ہی تو دینی پڑے گی، اللہ کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت سخت معاملہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے بہت خیال کرنا چاہیے ہم سب کو۔ میں اپنے آپ کے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس مال کی لالچ سے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھیے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔